بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہم پڑھیں گے اب۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہم میں کا انسان ہم میں کل جیتا تھا، کل محمد بن عبداللہ تھا، وحی ریسیو کرنے کے بعد اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بڑا تعجب ہے بھائی کہ بیٹھے بٹھائے اس کو نبوت مل گئی، اور یہ تعجب اس بات سے بھی کہ وہی ہم نے کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادو ہے، ان لساحر مبین، کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کے ذریعے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے جو اہم بات تھی وہ توحید کی تھی، وہ کی۔ تو جو باتیں یہ سنتے تھے تو کافر ہی کہتے یہ تو بڑے جادوگر کی باتیں ہیں، بھائی ہم تو نہیں مانتے اس کو، کیا ہم غلط ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ یہ شرک شرک کہتا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو، پھر غور کرو، ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی رب ہے ایسا جو یہ کام کرتا ہو؟ پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس کو کیوں نہیں مانتے ایک اللہ کو؟ پھر الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا مار کے، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حق کو نہیں ماننا۔ پھر سنو، جس رب کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کا مقابلہ اپنے خداؤں سے کر کے دیکھو۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا۔ ضیاء اپنی روشنی ہوتی ہے ذاتی، اور جو نور ہے وہ باروڈ ہوتی ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، یعنی آج پہلی کا ہے، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی تو پیدا کی ہیں، کوئی مقصد تو ہے نا ان کا۔ اور ایک مقصد انسان کو عقلی طور پر سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ایک حکم دیا ہے کہ تو نے اپنے اپنے مدار میں چلنا ہے، نکلنا ہے غروب ہونا ہے، نکلنا ہے غروب ہونا ہے، بس گھٹنا ہے بڑھنا ہے۔ جب مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے جو بے زبان ہے، تو انسان بھی تو سوچے نا کہ میں اس ساری مخلوق جو اللہ کی اطاعت میں چلتی چلی جا رہی ہے، میں پیچھے کیوں ہٹ رہا ہوں؟ ان سے علیحدہ کیوں ہو رہا ہوں؟ میں تو علیحدہ ہو جاؤں گا، اس کائنات کا حصہ ہی نہیں بنوں گا۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ سنو، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل یعنی آنے جانے میں، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ شرک غلط کام ہے، اللہ کی وحدانیت ہی صحیح عقیدہ ہے، اسی کی عبادت ہو، اسی کے سامنے عاجزی کی جائے، اسی کو سجدے کیے جائیں، اسی کے نام کے نذرانے دیے جائیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، مر کے ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، یہ سب یاد رکھیں، اولئک مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، مخالفت، کمنٹس، بے ایمانی،
سب کو اپنایا انہوں نے. ان الذین آمنوا، مگر ان کے برعکس بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو ایمان کی بدولت دنیا میں استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے. ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی حرص بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے. نیک اعمال کی بدولت جنت کی طرف رہنمائی بھی مل جاتی ہے کہ جنتیوں والا کام انسان دنیا میں کرتا ہے، اور قبر سے ہی نیک اعمال کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے انسان کے. وہ قبر میں ہے نا کہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا اس کا کہنا میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہی نکلوں گا، یہ اس کا عمل ہے. نیک اعمال کا روشن چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی دور کرنا ہوتا ہے. قبر کی تنہائی اس طرح دور ہو، نیک اعمال ہوں تو انسان آئسولیشن میں بڑا مطمئن ہوتا ہے. چلیں میرے ساتھ ایک اچھا عمل تو ہے نا. آج کل بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ موقع ہیں نیک اعمال کرنے کے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی جنت میں، اے اللہ تو پاک ہے. اور ان کی آپس میں دعا ہوگی سلام، تم پر سلامتی ہو. وآخر دعواہم، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح اللہ کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی اللہ نے فیصلے کر دیے، ہمیں جنت میں ڈال دیا اور دوسروں کو دوزخ میں. خس کم جہاں پاک. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسی ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد انسان مانگنا چاہتا ہے، تو اب تک ان کی مدت موت پوری ہو چکی ہوتی. یعنی اللہ ان کو مار چکا ہوتا، اس لیے کہ انسان کے قصور ہی ایسے ہیں، غلطیاں ہی ایسی ہیں. مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، لہذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. موقع دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اور گناہ سمیٹو، یا توفیق دے دیتے ہیں، توبہ کر لیتا ہے بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ غلطی پر، گناہ پر اور کفر پر اور انکار پر جلد از جلد سزا نہیں دیتا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لیٹے لیٹے اپنے پہلو پر یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری عام حالت ہے، لیکن جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تم غیر اللہ کی پجاری بن جاتے ہو. ہاں، اس وقت بھی تو غیر اللہ کو مانو نا. جب تکلیف آئے تو وہ کہاں ہوتے ہیں تمہارے؟ تم ان سے دور کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر تمہیں اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ آج کل یہی صورتحال ہے. اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں ہوں، لیکن تم نے میرے ہوتے کتنے خدا بنا رکھے تھے، لیکن آج وہ بے بس ہو گئے. تم بھی چھوڑ چکے، وہ بھی لاک ڈاؤن میں چلے گئے. ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. خوشحالی میں بھی دعائیں مانگنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، اور جب بدحالی آئے تو اس وقت بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یہ نہیں کہ صرف بدحالی ہو، تکلیف ہو تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب مشکل دور ہو جائے تو ہم اللہ کو بھول جائیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وقت کے رسول کی بات کو نہیں مانا، یہ بہت بڑا ظلم تھا. شرک کیا، یہ بہت بڑا ظلم تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے وحدانیت کے، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کو ختم کر کے ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وہ تو برے تھے، اب تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے تو نبیوں کی مخالفت کی، تم نبیوں کا کہنا مانتے ہو، ایمان لاتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی کوئی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو. قل، آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی کر دوں. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ تو وہی ہے، میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، یعنی اس وحی پر عمل نہ کروں، تو میں بھی بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں.
قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، آپ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، تم ساری عمر ایسے ہی رہتے، لا علم، بے پرواہ، کھوئے کھوئے سے، کیوں میں پیدا ہوا، کس نے مجھے پیدا کیا، میں کیسی زندگی گزاروں، مقصد کیا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہوں کہاں جاتا ہوں۔ وہ شکر کرنا چاہیے کہ دین یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، 40 سال کے قریب، میں کیسا تھا، اور رسول کا دعویٰ میں نے کیا تو کیا میں جھوٹا بن گیا ہوں، جبکہ تم مجھے صادق اور امین کہہ چکے ہو، پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ پہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور جی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو ہمارے ماں باپ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے، تم جھوٹ بولتے ہو، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے بزرگوں سے سنا تھا، یہی اللہ کا بتایا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے اللہ کے نام پر۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں۔ آج دیکھیے کتنے خدا ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جن سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، جن کے دامن کو ہم نے پکڑ رکھا تھا، آج چھٹ گئے ہم سے۔ کیا ان کے چھوڑنے سے وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے ہیں، یا کم از کم اس وائرس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے ہیں؟ اور پھر عقیدہ یہ ہو کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اور دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، آگے کیا کریں گے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ابتداء لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس کوئی اور خدا کا تصور ہی نہیں تھا۔ پھر جب دوسرے خدا بنے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ نے آزادی چھوڑی نا، یہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا، پہلے سے طے شدہ بات تھی کہ لوگوں پر جبر نہیں کرنا، لوگوں کو آزاد چھوڑنا ہے، وہ خود اپنی سمجھ سے اگر وحدانیت کی طرف آئیں گے، رسول کو مانیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ان کی قیمت ہوگی، اور جو نہیں آئیں گے، رسول سے اختلاف کریں گے تو وہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، نیز کہتے ہیں کہ اس پر یعنی اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ وہ بات ہے کر رہی کی فقل، او بھائی قرآن مجید ایک معجزہ ہے، آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور ہیں یہ معجزہ، اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ کوئی معجزہ دکھا دے، ورنہ قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے، چیلنج بھی کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم لا کے دکھاؤ کچھ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیحات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرتے ہیں اور دین کو پرے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اصل وجہ یہ بنی تھی، اس کا علاج کیا، ٹھیک ہو گیا، کنٹرول کر لیا، سخت ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا، جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، کشتیوں میں بیٹھتے ہو اور پھر خشکی میں تم کیا کرتے ہو، سڑکوں پہ دوڑتے پھرتے ہو، اور اب تو فضا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں بیٹھتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے تمہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں بندے اس میں بیٹھے ہوئے،
کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کشتی والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، بیڑا غرق ہو جائے گا، اب بیڑا تارنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے. لاچار کی دعا ہوتی ہے، پھر اللہ قبول بھی کر لیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو بھی نظر آتا ہے کہ جتنے ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ سب کٹ گئے ہیں. اب اللہ کی ذات ہی اکیلی ہے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا، سمندر سے باہر نکل آئے، تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. بس اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، مخالفت میں پیش. لوگوں دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. سنو، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی. چند ہفتوں میں زمین بنجر تھی، پانی برسا، زمین بالکل جو بنجر پڑی تھی اس پہ ہریالی آ گئی اور آہستہ آہستہ خوب گھنی ہوتی گئی. پھر اس کے پھل جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. جیسے ایک بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں اب جوان ہوں، طاقتور ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. تو قیامت کے دن تو دنیا ایسی لگے گی کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. کأن لم تغن بالامس، آدھا دن چند گھنٹے ہم رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہوگی. یہ محسوس ہوگا کہ ایک گناہگار آدمی کو جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی، اس کو ذرا آگ کی ایک ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت دنیا میں چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا میرے رب کی قسم کبھی نہیں. حالانکہ اس کو کبھی زندگی میں سر کا درد نہیں ہوا ہوگا. اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والا یہ جنت کا مستحق ہوگا. اس کو لایا جائے گا اور جنت کی کسی ایک نہر میں غوطہ لگوایا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا تم نے کبھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کیا کبھی دنیا میں کوئی تنگی تجھے چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا نہیں، واللہ اے میرے رب مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی. یہ ہے کأن لم تغن بالامس. واللہ یدعو الی دار السلام. تو ایسی زندگی پر جو دنیا کی ہے اس پر تم ریجھتے ہو، جبکہ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. دنیا فانی ہے بھائی، اس کے مقابلے میں جو باقی زندگی ہے نا، باقی زندگی جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اس کو ترجیح دینی چاہیے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے نیک اخلاص کے ساتھ کام کیے ہوں گے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی. تو علماء نے یہ لکھا ہے الحسنہ کا مطلب جنت ہے، اور جنت میں جب پہنچیں گے تو وزیادہ، اور اس میں ایک زیادہ چیز اللہ کا دیدار ہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے کام کمائے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے. وترہقہم ذلہ، اور روز قیامت ان پر میدان محشر میں ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ ڈر ہوگا کہ ابھی بھیانک حساب ہوگا.
کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی، مایوسی کی، جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے ایک میدان میں، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک خدا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، کیونکہ انسانوں میں سے بھی بہتوں کو خدا بنایا گیا نا، خدائی کا درجہ دیا گیا نا، ان کو مقام دیا گیا ہے، ان کے بارے میں یقین کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اختیارات ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تم اور تمہارے یہ شریک ٹھہر جائیں، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، تو آمنے سامنے۔ تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، یعنی جن کو خدا بنایا گیا تھا وہ خدا کہیں گے، بھئی نیک لوگ تھے وہ صاف صاف کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، گواہ ہے۔ اگر تم کرتے بھی تھے تو اللہ کی گواہی یہاں آ جائے، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا۔ اوہو، میں تو بڑی غلط فہمی میں رہا، یہ تو انکار کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ بس ان کا دامن ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ مجھے جنت میں داخل کروا دیں گے، میں نے تو ان کو وسیلہ بنایا ہوا تھا، خود کچھ نہیں کیا تھا، جو اصل کام تھے ان کو نہ تسلیم کیا نہ عمل کیا، توحید کو نہ تسلیم کیا نہ نیک عمل کیے، شرک کو تسلیم کیا اور اسی میں ڈوبا رہا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی۔ اس وقت سمجھ آئے گی کہ وہ جو گھڑتے تھے باتیں، یہ خدا ہیں، یہ کرنی والے ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو اب کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ حالات ہونے ہیں، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھا رہا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مت بنائے، نہ خدائی کا درجہ دے، نہ ان کے اندر کسی قسم کے اختیار کو تسلیم کرے۔ اختیار اسی کے پاس ہے، مالک الملک وہی ہے، مختار کل وہی ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کیا یہ خدا دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے؟ یہ کان آنکھ جو ہمیں ملی ہوئی ہے، کون اس کا مالک ہے؟ کیا ان خداؤں نے دیے؟ اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ یہ سوال کیجیے تو صحیح ان سے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، جب اعتراف کرتے ہو تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کو چھوڑ دو، اس کی پروردگاری کو چھوڑ دو، اور یہی سمجھو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے آگے جھکا جا سکتا ہے، اس کو خدا مانا جا سکتا ہے۔ پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں پھرا رہا ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ جاتی ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وجہ ہوتی ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، کوئی شے بناتا ہو، ابتدا کا مطلب ڈی این اے بناتا ہو، پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جب اللہ کرتا ہے تو پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے۔ اللہ کو تم دوست نہیں سمجھتے، شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، اور ادھر دلائل ہیں ادھر دلائل ہی نہیں، ادھر بس صرف گمان ہے، توہمات ہیں،
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کیا یہ خدا سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بھئی میں گمراہ بندہ ہوں، ادھر اللہ کا نبی وہ کہہ رہا ہے تم آؤ اللہ کو پوچھو، اور میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں پوچھوں؟ تو ان سے پوچھو، کیا یہ تمہیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح راہ ہے کون سی؟ یہ نہیں بولیں گے، بتائیں گے نہیں، اور نہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے، کیونکہ ان کی دکانداریاں ہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ یعنی وہ تو کھڑا ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے، اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ جناب آپ کی باڈی کو ہم یہاں قبر کے پاس لے کے آئے ہیں، آپ ذرا اٹھیے خود بخود قبر میں چلے جائیے اور لیٹ جائیے، وہ یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بت ہو وہ کھڑا ہے تو اس کو کہیے ذرا آپ کے پیچھے جو ہے نا کوئی بندہ کھڑا ہے یا آپ کے سر پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، ذرا آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیں اور ناک سے ہی ہٹا دیں، وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ فیصلے کیسے کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو شرک کرتی ہے یہ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بس انسان یہ یاد رہا، حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا، یہ کتاب ہے، رسول ہے، دین ہے۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے۔ تم کہتے ہو یہ رسول اللہ نے بنایا، اس کا کلام ہے، اور بھائی نہیں، ہم چیلنج دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی قرآن بنا ڈالا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، وہ بھی عرب ہے تو تم بھی عرب ہو، چلیں وہ کم سیانے تم زیادہ سیانے، وہ اکیلے تم بہت سے، مل جاؤ، کوئی ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے اس صورت کو بنانے کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، جتنے دانشور ہیں، جتنے شاعر ہیں، جتنے خطیب ہیں، ان سب کو بلا لو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے۔ یعنی قرآن مجید ایک علم تھا، اس کا تھوڑا سا تو حاصل کر لیتے، اس کے حاصل کیے بغیر پہلے ہی جھٹلا دیا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ ابھی تک اس کا سامنے ہی نہیں آیا، یعنی جو کچھ کہا جا رہا تھا معنی و مفہوم وہ تو ابھی عملاً سامنے ہی نہیں آیا، تو انہوں نے پہلے اس کو جھٹلا دیا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا، یعنی پہلی قوموں کا۔ تو وہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، کچھ کہتے ہیں واقعی اللہ کی کتاب ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں مگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوٹ کریں گے مگر مانیں گے نہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا بھی دیں، کہیں نہیں آپ رسول نہیں ہیں، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہیے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں مگر سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہوں؟ یہ اصل چیز ہے، کانوں کا صحیح استعمال، سماعت کا صحیح استعمال ہی نہیں ہے، صرف سننا اور عمل نہ کرنا، یہ تو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ آپ کا ارشاد ہے۔
اقما وہ لوگ جو بات سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ تو یہ بصارت ان کے پاس نہیں ہے. مومن اور غیر مومن کی بصارت میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثلا تحمل ہے، اچھی سیرت ہے، حسن و خوبی ہے اور اخلاق عظیم ہے، یہ سب چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی. تو بندہ ایسی چیزوں کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ واقعی بھئی اس شخصیت کو کس نے یہ تربیت دی ہے. تو یہ نبوت کے دلائل بھی ہوتے ہیں، مگر جو بے ایمان ہیں وہ ان دلائل کو صرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ظاہری آنکھ سے لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو. گاڑی میں بیٹھیں اور دیکھتے جائیں ادھر ادھر دائیں بائیں، درخت ہیں، زمین ہے، کھیتیاں ہیں، لوگ ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس. لیکن انہیں ہدایت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ مومن کو حاصل ہوتی ہے. مومن ان کو دیکھتا ہے، باہر نکل کے آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، اس کے ہریالی کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے. تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی چیزیں ہیں، ضروری ہیں مسلمان کے لیے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا میدان محشر میں تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے ہوں. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارہ میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے. وہاں پر ان کا نقصان ہی نقصان ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، عذاب آنے سے پہلے، انہیں بہرحال لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کو پتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ سنو ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. پھر جب ان کے پاس رسول آ جاتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی جو مانتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو نہیں مانتے اللہ ان کو سزا دے دیتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو اور ہم نہیں مان رہے تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، الا ما شاء اللہ مگر اتنا جو اللہ کی مشیت ہو. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، ہر قوم کو اللہ مہلت دیتا ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے. اذا جاء اجلهم جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. قل ارائیتم آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ان کو کس بات کی خوشی ہے؟ وہ تو دھر لیے جائیں گے، ان کے پاس تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یعنی کفر پر موت آنا کیا یہ خوشی کی بات ہے اور چیلنج کرنے کی بات ہے کہ جناب جلدی عذاب آئے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب اس وقت ایمان لاؤ گے؟ ہم کہیں گے الآن اب تمہیں یقین آیا ہے. وقد کنتم بھی تستعجلون جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے، لو آ گئے. اب ثم قیل للذین ظلموا پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، بس دنیا ختم، ہمارے پاس آ گئے، اب کفر کی وجہ سے تمہیں ابدی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے، قرآن ہو یا آپ کی یہ جو وعید ہے کیا واقعی ایسا ہوگا؟ قل ای وربی آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے. جب وہ آئے گا تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کہ تم روک سکو. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روح زمین کی دولت بھی ہو، شرک کیا ہوگا، نافرمانیاں کی ہوں گی،
اس کے پاس کل قیامت کو روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر وہ آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ مگر وہاں کس نے وہ فدیہ لینا ہے؟ اور عذاب کو دیکھنا تو اس سے اپنی ندامت کو چھپا رہے ہیں، اب تو اسی میں جھونکے جانا ہے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ، لوگوں غور سے سن لو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو باتیں کر رہا ہے قرآن مجید میں، جو اس نے کہا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ بار بار اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ مان لیں۔